بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم سورہ کافرون کے بارے میں بیان کریں گے۔ سورہ کافرون قرآن مجید کی مکی صورتوں میں سے ایک ہے اور قرآن مجید کے 30ویں سپارے میں موجود ہے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مشرکین قریش نے جب یہ دیکھا کہ ان کی تمام تر شدید مخالفتوں کے باوجود اللہ کے نبی احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثابت قدمی روز افزوں ہے اور وہ کسی بھی طرح راہ مستقیم سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، تو ان کے سرداروں نے اور چیدہ چیدہ اہل دانش کا اجتماع ہوا۔ کافی غور و خوض کے بعد طے پایا کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سختی کے بجائے نرمی سے رام کیا جائے۔ اس تجویز کے مطابق ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، جس میں ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، اسود بن عبد المطلب اور امیہ بن خلف بھی شامل تھے۔ ان میں سے کسی نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم لوگ ہر روز کی چپقلش سے بیزار آ چکے ہیں۔ چونکہ تم ہماری ہی قوم کے ایک فرد ہو، لہذا ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اختلافات کوئی سنگین صورت اختیار کر جائیں، لہذا ہم تمہارے لیے ایک تجویز لائے ہیں، امید ہے کہ تم اس کو قبول کر لو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تو آپ سے زیادہ امن پسند کا متلاشی ہوں اور آپ ہی کی فلاح چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنی تجویز بتائیں۔ مشرکین کے نمائندے نے کہنا شروع کیا، ہماری تجویز یہ ہے کہ ہم تمہارے لیے اس قدر و مال و دولت جمع کر دیں کہ تم مکہ کے امیر ترین آدمی بن جاؤ، یا ہم سب مل کر تم کو مکہ کا حکمران تسلیم کر لیں اور قریش کی جس دوشیزہ سے چاہو گے اس کے ساتھ تمہاری شادی کرا دیں گے، لیکن اس کے عوض تم کو اپنے نئے دین سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین کی یہ تجویز سن کر مسکرائے اور فرمایا، میں تو آپ لوگوں کو صرف دعوت حق دیتا ہوں اور اس کے عوض کچھ طلب نہیں کرتا۔ آپ اس کو قبول کر لیں تو آپ کو کسی تجویز کی ضرورت ہی نہ رہے گی اور نہ خوشگواری، یہ تو آپ ہی کی پیدا کردہ ہے۔ مشرکینوں کو سخت مایوسی ہوئی، ناکام و نامراد واپس ہو گئے، لیکن ہمت نہ ہاری۔ ان کے عمر رسیدہ اور اہل دانش نے کہا کہ کوئی اور ترکیب سوچی جائے، لہذا پھر کسی دن مشرکین کی انجمن آرائی ہوئی، مشورے ہوئے اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر امن و آشنی کے نام پر ایک اور تجویز پیش کی گئی۔ ایک سال تم ہمارے دیوتاؤں کی پرستش کرو اور ایک سال ہم تمہارے خدا کی پوجا کریں گے۔ جس شخص نے حق پرستی کی خاطر کثیر دولت، حکمت اور عورت کی پرکشش پیشکش کو ٹھکرا دیا اور جو عہد طفولیت میں ہی بت پرستی کے قریب نہ گیا ہو، اس کے سامنے ایسی تجویز پیش کرنا بصیرت اور دانشمندی کی نہیں بلکہ جہالت اور مکاری کا ہی کام ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد طفولیت کا ذکر کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے باروایت ام ایمن ایک واقعہ بیان فرمایا ہے کہ قریش میں زمانہ جاہلیت سے ایک سالانہ میلہ منعقد ہوتا آ رہا ہے، جہاں ہر طبقے کے لوگ جوگ در جوگ آتے ہیں اور بوانا نامی بت کے ارد گرد ایک رات اور ایک دن ضرور بسر کرتے ہیں۔ اسی دوران قربانی کرتے، سر منڈاتے اور دیگر مشرکانہ رسمتیں ادا کرتے۔ ابو طالب بھی اپنے جملہ اہل خاندان کے ساتھ اس سالانہ تقریب میں شرکت کرتے تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں شریک نہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کہتے، تب بھی آپ کی طبیعت جانے کو مائل نہ ہوتی، لہذا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر پر ہی چھوڑ کر جاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انکار پر ابو طالب نے اظہار ناپسندیدگی کیا اور پھپھو نے سختی دکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدل ناخواستہ ان کے ہمراہ چلے گئے۔ واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی دہشت زدہ اور خائف نظر آئے تھے۔ پھپھیوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ غیر حالت دیکھی تو پریشان ہو گئیں، فوری پوچھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً فرمایا، میں ڈرتا ہوں کہ مجھے جنون نہ ہو گیا ہو،
یہ سن کر وہ اور گھبرا گئیں، کہنے لگیں تمہارے اندر جو نیک خصلتیں ہیں ان کی وجہ سے اللہ تم کو شیطان کی شر سے محفوظ رکھے گا، تم اصل بات تو بیان کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہمے سہمے لہجے میں کہنا شروع کیا، ان بتوں کے قریب جب میں جاتا ہوں تو مجھے ان کے قریب ایک سفید پوش بلند و بالا آدمی دکھائی دیا جو مجھے دیکھتے ہی للکارا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیچھے ہٹ جاؤ، اسے نہ چھوؤ۔ لہذا میں وہاں سے فوراً دور ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد نہ کبھی آپ ایسے میلے میں یا تقریب میں بت پرستی میں گئے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے ایسی جگہ شرکت کے لیے مجبور کیا جس ہستی کی اللہ وحدہ لا شریک عہد طفولیت ہی سے حفاظت کرتے آ رہے ہوں، اس کے سامنے مشرکین کی مذکورہ تجویز کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے؟ لہذا بارگاہ اعزی سے درجہ بالا آیات جو کہ سورہ کافرون کی ہیں کا نزول ہوا، اور مشرکین کی عیارانہ پیشکش بے معنی ہو کر رہ گئی۔ اس سورہ مبارکہ کے نزول کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے کے لیے لیٹتے تو یہ سورہ مبارک بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی یہی طریقہ بتایا۔ نوفل بن معاویہ شجعی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ سورہ کافرون آخر تک پڑھ کر سو جایا کرو، اس میں شرک سے برات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو تلقین فرمائی کہ سوتے وقت الکافرون پڑھ لیا کرو، یہ کلمہ تم کو شرک سے محفوظ رکھنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرا۔ سبسکرائب فار مور اینڈ اسٹے ٹیونڈ۔ اللہ حافظ۔